السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کا ٹائم پیریڈ جو ہم لوگ کا لاسٹ ویک گزرا ہے اس میں کلاس نہیں ہو سکی، وہ سب خیریت سے گزرا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں گے تو we'll try and take it in the end۔ آج میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا ٹائم دوں سوالات پوچھنے کے لیے، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اشکالات ہوں گے ان کو میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے جی آج شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات دیکھی تھی کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی وہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے ان کی ملاقات ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوئی اس کے متعلق بھی کچھ جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں جو ہمیں ثابت شدہ ملتی ہیں، اور جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے متعلق ہم نے کافی چیزیں بات کی۔ آج جو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ میں اس کے پاس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی ناقص رائے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی بھی تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں جو آرائے ہیں وہ اپنی طرف پہ ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مطلب ان کی شادی سے مراد یہ کہ ان کی عمر کیا تھی ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جب ان کی شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک عام اوپینین ہے، ایک کامن اوپینین ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھیں، اور جب ان کی وفات ہوئی وہ 65 سال کی تھیں۔ اور یہ کامن اوپینین ہے جو آپ لوگ بھی واقف ہوں گے کہ جب ان کی شادی ہوئی مطلب جب 40 سال کی نہیں، 40 سال کی جنر شی واز ایئرز اولڈ وین ان کی شادی ہوئی تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی وہ 65 ایئرس کی تھی۔ خیر اب یہ کلاسیکل اسکالرز میں سے جو الواقدی ہیں ان کا یہ اوپینین ہے، اور اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو کم از کم 25 سال ان کا یہ جو ازواجی تعلق ہے یہ مینٹین رہا۔ اس کے بعد ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور جب ان کی شادی ہوئی اللہ کے ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ لیکن کچھ اور روایات بھی ہیں جس میں ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 نہیں ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم اس کو ایکیڈیمکلی دیکھیں، اس کو اگر ہم تھوڑا تحقیقی انداز سے دیکھیں تو اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض ظاہر کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر آف کورس جو کلاسیکل اسکالرس کا جو اکثر لوگوں کا جو رائے ہے اس کو فالو کرتا ہوں کہ ان کی عمر 40 سال تھی جب شادی ہوئی، بٹ ہاؤ ایور میں آپ کے سامنے صرف ایک تھوڑا سا سامنے ایک دوسرا اوپینین رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو رہے کہ اس میں ایک ڈفرینس اوپینین ہے، اور اس میں اتنی کوئی ہمیں شدت پسندی نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوئی رائے رکھ سکتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ الواقدی کے اوپر جنہوں نے لوگوں نے اٹھائی انہوں نے یہی کہا کہ یہ اس کیلیبر کے اسکالر نہیں ہیں جو رپورٹس صحیح طریقے سے دیتے ہیں، اسی لیے امام البہقی ہیں، ابن کثیر ہیں، انہوں نے جو ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ کم از کم 50 سال کی تھیں، اور اس سے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابن کثیر ہیں، امام بہقی ہیں، اور اکثر باقی علماء ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی ہے، اور اس لیے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم ان کی عمر 25 یا 25 to 35 ہوگی جب ان کی شادی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہم اس کو تھوڑا بہت اسٹریچ بھی کر لیں۔
تو ایک اور اتھارٹی ہے ہشام الکلبی، وہ کہتے ہیں خدیجہ کی جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تو وہ 28 سال کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو ہمیں پتہ ہے 25 سال کی تھی، اور اسی لیے الحاکم نے یہ بات کہا ہے کہ ابن اسحاق سے انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ وہ 28 سال کی تھی۔ اب ابن اسحاق جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں مینشن کر چکا ہوں کہ وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں سیرت کی کتاب میں، تو اسی لیے ابن کثیر نے بھی امام بہیقی نے بھی ان کی اس رائے کو لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی سے جو بچے ہوئے، کم از کم 6 بچے ہوئے، اور ہو سکتا ہے زیادہ بھی، کیونکہ کچھ رپورٹس 2 اور کی بھی ملتی ہے، لیکن اس کے سامنے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ وہ ان کے نک نیمز تھے یا ایکچوئل 2 الگ بچے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اتنی بچوں کو پیدا کرنا، اور اگر 28 سال کی ہو تو یہ بات ریزنیبلی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا بھی اعتراض انہوں نے دلائل کے ساتھ دیا ہے کہ نہیں، قریش کی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 40 سال گزرنے کے باوجود بھی، عمر گزرنے کے باوجود بھی وہ بچوں کو پیدا کر سکتی تھیں، ان کے لیے کوئی پرابلم ایسا نہیں تھا۔ تو آف کورس دونوں جگہ پہ آرگیومنٹس موجود ہیں، میں نے جیسا آپ کو بولا ذاتی طور پر جو میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ 40 سال کی عمر تھی، بٹ اللہ عالم بالصواب۔ اسی لیے کافی لوگوں نے اس کے اوپر ایویڈنس لیے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو 2 سال چھوٹے ان کے کزن ہیں ان سے رپورٹس لی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو کزن کہہ رہا ہوں، نیفیو ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، ان سے رپورٹ لی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کافی ایسی روایات مینشن کی ہیں جو 40 سال کی رائے کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ان اینی کیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ مختلف رائے موجود ہیں، اور کچھ لوگوں نے جو بھی ایکوزیشن تھی یا اعتراضات تھے، ایکوزیشن تو نہیں، اعتراضات تھے، اس کے اوپر انہوں نے اس کو پوری طریقے سے جواب دیا۔ اس کے اوپر کافی ڈیٹیل کی میرے پاس ریسرچ پڑی ہوئی ہے، لیکن آف کورس میں آپ کے سامنے اس نٹی گریڈی میں جاؤں گا جس کے اوپر اتنا ٹائم لگانے کا فائدہ نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو باقی علماء ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو 40 سال کی عمر کے اوپینین کو لیا ہے وہ مستند زیادہ بیسک نظر آتا ہے۔ باقی روایات جس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، علماء نے اعتراض کیا ہے تو وہ اس کے اوپر ہے، تو میں اس کے اوپر زیادہ جا نہیں رہا۔ بایولوجیکل گراؤنڈس کے اوپر بتایا کہ نہیں، اٹس پاسبل فار اے قریشی وومن، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے چیز ویل نون تھی، آج کے ٹائم سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہمیں جو پوری شادی ہوئی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نمبر 1 ایک پوائنٹ یہ ہے کہ صداقت، آنیسٹی، اچھا اخلاق، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور چاہے انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اس چیز کو کتنا نوٹ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اخلاق کی بنا پر ترقی دی کہ ان کا پوزیشن، ان کے پاس مال و دولت کا جو لیول تھا، رینک تھا، وہ بڑھ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنیسٹ تھے، بھروسے مند والے تھے، باحیا تھے، حیا رکھنے والے تھے، عاجزی والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اپرچونٹیز پیدا کی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرے۔ اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سب چیزوں کو زیادہ اہمیت دی بنسبت ان کے ایکسپیرینس کے، اسی لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ ایماندار ہے، سچا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ذہانت ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل اور بہترین شوہر کی نظر سے دیکھا، اور یہ پرمیسیبلٹی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو دیکھ کے پسند آ سکتے ہیں، لیکن جو حلال طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت میں بتایا اس کو کیا جائے۔ کسی کو پسند کرنا اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس ذرائع کو اپنانا اور اس کے چکر میں آ کے کچھ اور چیزیں لوگ جو ہے کر بیٹھتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اگر کسی سے محبت کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیں اس مثال ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو تعلق تھا کس خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کی شروعات کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، ان کو کمفرٹ کی ضرورت تھی آگے اپنے مشن کے لیے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک ایسی عورت کو چنا جو چوز کیا جو ان کو یہ سب چیزیں دے سکتی تھی۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے
کہ behind every successful man is a woman. ٹھیک ہے. اب آف کورس پہ لوگ نے جوکس بھی بنائے ہیں, تو اگر آپ کو زیادہ کامیابی چاہیے تو انکریز دا ویمن. بٹ یہ کہ on reality yes it makes a lot of difference because a good spouse, a good woman اگر آپ کے ساتھ وہ ہے تو آپ کی زندگی میں, آپ کی پریشانیوں میں کافی حد تک مدد ملتی ہے, آپ کو آسانی ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کا یہ طریقہ بنایا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت کو چوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنی, ان کے لیے سپورٹ کا ذریعہ بنی. اور اسی لیے جو ایک مرد ہوتے ہیں, میں فرام اے پرسپیکٹو آف مین یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو ایک لوننگ اور سپورٹنگ وائف چاہیے ہوتی ہے ان کے جو بھی مقاصد ہیں زندگی میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ان کے پرائیویٹ میں ان کو وہ کمفرٹ دینے والی ہو. آف کورس یہ دوسرے اسپاؤس کی طرف بھی ہوتا ہے کہ سپورٹنگ ہو, وہ چیز ہو, لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو دونوں اسپاؤس کی طرف سے تو کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کامیابی کو حاصل کرنا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا, پسند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑے گول زندگی کا جو مقصد تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود جو ہے بڑی بلیسنگز کا ذریعہ بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھا. سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے یقین رکھا, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن پہ کبھی بھی شک نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ان کو ہر وقت کمفرٹ کیا ہے, ان کو مدد کی ہے, ان کو سہارا دیا ہے, جب ریویلیشن سے پہلے, وحی سے پہلے, وحی کے بعد بھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کے گئیں خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے کزن کے پاس, ورقہ بن نوفل کے پاس, تو انہوں نے جو سپورٹ تھی, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا خاصا سٹیٹس تھا, نام تھا, اور وہ جب غار حرا میں جو ان کو پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے وہ کس کے پاس گئے؟ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اور یہ تعلق بتاتا ہے کسی سردار کے پاس, کسی اپنے چچا کے پاس نہیں گئے, خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اور یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت, سمجھداری, ان کی وزڈم, ان کی میچورٹی کس حد تک تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک یہ تعلق سمجھا کہ ان کے پاس سب سے پہلے گئے. اور اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. ایک چوتھی یہ کہ جو جبرائیل السلام ہیں وہ اکثر آتے, اور جبرائیل السلام جو ہے ویسے کسی اور وائف کے اپنے گھر نہیں جاتے جس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آئے. تو اسی لیے ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام, کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں آپ کے پاس, اور وہ ایک برتن لا رہی ہیں, اس کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیز ہے, او طعام او شراب, مطلب اس میں کوئی کھانا ہے, کوئی پینے کی چیز ہے. فاذا هي اتتك فقر علیہ السلام, جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو ہمارا سلام بھیج دیجیے گا. جب وہ آئیں تو آپ بتا دیجیے گا کہ آپ ان کو سلام کیجیے گا, اور ان کو بتا دیجیے گا کہ فقر علیہ السلام من ربها ومنی, کہ میری طرف سے ان کو سلام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلام بھیجتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں. اور وبشرها ببیت فی الجنہ, اور ان کو خوشخبری دے دیجیے گھر کی جنت میں. من قصب, وہ ایک ریڈز کو اردو میں آئی تھنک مجھے الفاظ نہیں آ رہے, اس میں کچھ اس سے بنا ہوا ہے ایک گھر جنت کے مطابق. سمپل ٹرمز میں لے لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی جبرائیل السلام کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, جنت میں گھر کی بشارت دی ہے جس میں کوئی تھکن نہیں ہوگی, کوئی شور نہیں ہوگا, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, اور کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یا خدیجہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو اللہ کا سلام بھیجتے ہیں, اور وہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں, اور وہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور جنت کے گھر کی, اور جہاں پہ کوئی شور نہیں ہوگا, کوئی مشکلات اور تکلیفیں نہیں ہوں گی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے جواب دیا جس سے ان کی سمجھ, ان کی فقاہت, ان کی میچورٹی پتہ چلتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا وعلیکم السلام یا اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی ہو, بیکاز
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہم انت السلام و منک السلام، اللہ تعالیٰ آپ خود سلامتی ہیں اور آپ کی طرف سے سلامتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ از السلام، اور جبرائیل السلام آپ پہ سلامتی ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جواب تھا جب انہوں نے یہ بات کی خوشخبری سنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلام دیتے ہیں اور جبرائیل السلام کی طرف سے بھی آپ کو سلام ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جزاک اللہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا کرے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جزا آتی ہے، تو اسی لیے آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ جو سب سے فیورٹ وائف تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے دور میں، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی عورت سے اتنی نہیں جلی جتنا میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کسی سے بھی مجھے جیلسی نہیں ہوئی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن یہ کہ میں نے کسی سے بھی جیلسی فیل نہیں کی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان کو یاد رکھتے تھے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، اور نیچرل سی بات ہے، سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے ان کے لیے بھی یہ احساسات تھے، فیلنگز تھیں، تو کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو میں نے جب کہ دیکھا بھی نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، عنہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ان سے پیار کرتے تھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خدیجہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے بولا کہ ذرا تنگ آ گئیں، اور انہوں نے بولا کہ جنا کہ آپ کب تک ان کا ذکر کرتے رہیں گے، وہ تو ایک بوڑھی سی عورت تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک جوان ایک بیوی دی ہے ان کے بدلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر عورت نہیں دی، کیونکہ وہ پہلی تھی جس نے مجھ پہ ایمان لے کے آئی، مجھ پہ یقین رکھا، جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا اس نے مجھے اپنی مالی سپورٹ دی، جب ہر کسی نے مجھے نکال دیا تھا اس نے مجھے سپورٹ دی، اور اس نے مجھے کمیونٹی سے مجھے لوگوں نے نکال دیا تھا اس نے میرا ساتھ دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ذریعے اولاد عطا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی یہ بات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جانے کے بعد بھی ان کے دل میں ان کی محبت باقی تھی، وہ مس کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ ان کا تعلق تھا ان کی جو زندگی سے، اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سبق سیکھ لیا، انہوں نے بولا کہ پھر میں نے کبھی مینشن نہیں کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے۔ اور اسی لیے ایک ریزن یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جیلس بھی فیل کرتی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تحائف ملتے، پیسہ ملتا یا گوشت ملتا، تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوستوں کے طرف اس کو بھجوا دیتے، اور یہ بتاتے کہ دیکھیے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے چاہنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق مینٹین رکھا، اور ان کے ساتھ ان کی یاد کو برقرار رکھا۔ اور اسی لیے ایک دفعہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملنے کے لیے آئیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس گھر میں تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ جب میں نے ان کی بہن کو دروازے کے باہر دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پہ جو ایکسپریشن ہے وہ چینج ہوتے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان کو ان کی بڑی بہن کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آنے لگی، اور ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قدم کی آواز یاد آنے لگی، اور اسی لیے جب انہوں نے پرمیشن مانگی ان کی بڑی بہن نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کہ میں اندر آ جاؤں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پر پیلنس دیکھی، جیسے ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کی بڑی بہن خدیجہ رضی اللہ عنہ آ گئی ہیں، اور اسی لیے کہ ان کے دل میں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو یاد تھی وہ پھر بھی اسٹرانگ تھی، اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس طرح سے یاد میں آنے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اس یاد میں کہ کس طرح سے، کیونکہ ایک ساتھ دینا زندگی میں، آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، میرے پھپھا کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے، 1 سال ہونے کو آیا ہے، اور آئی تھنک 1 سال ہونے کو آیا تقریباً، یا اس سے کم ہے، اور میری پھپھو کی جو
پرسنالٹی ہے وہ بہت لائولی بات کرنا، سب کچھ کرنا. اب جب بھی ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں ایک خاموشی ہوتی ہے ان کی شکل پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک خاموشی ہے، مسکراہٹ بہت زبردستی کی آ رہی ہے، بیکاز کی زندگی انہوں نے گزاری، اور ظاہر سی بات انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اتنا ساتھ زندگی میں گزارا. تو ان کو ان کے جو بیٹے اور بہو ہیں وہ اکثر خاندان والوں کو بلا دیتے ہیں کھانے پہ تاکہ ان کا دل بہلا رہے، ان کو باہر ڈرائیو پہ لے جاتے ہیں. لیکن وہ ایک ان کے کہتے ہیں نا شکل کے آثار بدل گئے ہیں، کیونکہ اتنی زندگی گزاری ہے. انسان اپنے بہت سے عادات اس اسپاؤس کے اٹھا لیتا ہے، شخص کے اٹھا لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہے کچھ لوگوں کے لیے، یہی تعلق جو ہے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کریں. لیکن یہ کسی سامنے کی میری مثال ہے جو میں دیکھتا ہوں کس طرح سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنسیئرٹی، محبت اور جو سپورٹ ہوگا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہوگا، وہ کیا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو بھلا نہیں پائے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ذکر کرتے تو کس طرح سے ان کے بارے میں تعریف کرتے. پانچویں چیز جو میں 4 پوائنٹس پیچھے ذکر کیا اس کے مزید سب پوائنٹس پہ، کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک لسٹفل آدمی تھے، مطلب شہوت کی بنا پر شادی کرتے تھے، یہ بات بالکل جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ چاہتے تو کسی بھی ینگ اور جو ہے غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، اپنی عمر سے چھوٹی کے ساتھ کر سکتے تھے، اور کئی ان کے پاس عورتوں کی آپشن تھی. لیکن انہوں نے جو عزت، اچھا نسب اور ایک ایسی عورت کو پسند کیا جس کے پہلے سے بھی 2 دفعہ ڈیورس ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے، اور یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ اتنا فیتھ فل رہے کہ جب تک ان کے ساتھ شادی رہی کسی اور کے ساتھ انہوں نے شادی نہیں کی، جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں. اور اسی لیے ایک کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50s تک میں شادی کی، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لائلٹی گزاری. اور سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس ایسپیکٹ کو نہیں رکھتی تھی، اور اس لیے وہ اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول رکھنے والے تھے. نمبر 6، جتنے بھی اولاد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہوئی. 6 اولادیں ہیں جو ہی. پہلی جو اولاد تھی وہ القاسم تھی، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم کہلائی گئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے مطلب جب پیدا ہوئے تھے تو جو ان کے جاہلیہ کے ٹائم پہ ہوئے تھے نبوت سے پہلے، اور جو ان کی ایج تھی کم از کم ایک ایسی ایج تھی جب ایک بچہ اونٹ کا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے 7 سے 8 سال، 7 سے 8 سال، اور پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمیں اتنا ہی پتہ ہے القاسم کے بارے میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو بیٹیاں ہوئیں وہ زینب ہے، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، عنہم اجمعین. ٹھیک ہے. اور ان کے فائنل سن جو تھے وہ خدیجہ کے ساتھ ہی تھے، عبداللہ. اور اسی لیے کچھ لوگ اور 2 نام بتاتے ہیں، لیکن اسٹرانگر پوزیشن یہ ہے کہ وہ عبداللہ کے ہی نک نیمز تھے، الطاہر اینڈ الطیب. یہ 2 مزید نام بتاتے ہیں، لیکن عالم شاید وہ 2 ایکسٹرا بچے تھے یا نہیں تھے. لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو تھے وہ نبوت کے بعد جب ریویلیشن سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد پیدا ہوئے. مجھے سگنل مل رہا ہے کہ شاید انٹرنیٹ انسٹیبل ہے. انٹرنیٹ آئی ہوپ از اوکے. رائٹ. سو جو عبداللہ تھے وہ ان کا 2 نام جیسے میں نے بتایا طاہر اور طیب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ جو تھے وہ اصل میں وحی کے بعد ہوئے، ان کے بچپنے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جو 4 بیٹیاں تھیں وہ سب میچورٹی کی ایج میں گئی تھیں، اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی تھی انہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. فاطمہ رضی اللہ عنہ واحد اولاد تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیتھ بیڈ میں تھے تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی بات بتائی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا، تو ان کے وقتان میں واپس سے ایک ایسی بات کہی
جس کی وجہ سے وہ ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے۔ مہینے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا بولا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے یہ بات بولی کہ وہ ابھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ تم پہلی ہوگی میری فیملی میں سے جو مجھ سے آ کے ملو گی، میننگ کہ تم بھی دنیا سے جانے والی ہو۔ تو میں بہت خوش ہوئی، اور اسی لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ خالی کچھ مہینے تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری زندگی میں مسائل ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیوں اور مسائل کے ساتھ گزرنا پڑا۔ انڈیڈ بیسکلی سب سے بڑی جو امتحان ہے وہ اولاد کا کھونا ہے، اپنے ماں باپ کا کھونا ہے۔ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں ڈالے، ان کو جنت الفردوس والا بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں نجات عطا کرے، ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لے جائیں۔ اسی لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیفات کے ساتھ گزرے، دونوں کہ اپنے ماں باپ کو بھی کھویا، اپنی اولاد کو بھی کھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ جو تھے ان کو ایک اورفن کی سچویشن میں آنا پڑا کہ ماں باپ چلے گئے، پھر خیال رکھنے والے چلے گئے، عبد المطلب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، کافی اس طرح سے سچویشن سے گزری۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کو بھی انہوں نے کھویا، القاسم، پھر عبداللہ، پھر ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے ساتھ تھے، ان سے جو تھی ابراہیم جو تھے علیہ السلام، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اسی لیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈیفیکلٹ ٹریجڈیز کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے، اس لیے آپ کو بہت بڑے امتحان اور تکلیفات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی تکلیفات اور ٹرائلز اور پریشانی کے ذریعے آپ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا تعلق مینٹین کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ٹرائلز اور جو مشکلات آپ کو جو صبر سکھاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کے لیے ضروری تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافی امتحانات سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل بھی ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم کیا تاکہ آپ دوسروں کے لیے احساسات رکھیں، اور آگے جو آپ کے ساتھ امتحانات آ رہے ہیں، جو آپ کے محبوب صحابی ہیں، جو باقی جو لوگ ہیں، جب ان کا ہونے کا موقع پیش آئے گا تو آپ کے لیے کس طرح سے ایک ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنے کا ذریعہ بنے گی، بیکاز آپ آلریڈی ان مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات سے گزارا تاکہ وہ اس میں برداشت کرنے کی اور ان کو دوسروں کے لیے احساس رکھنے کا موقع ملے۔ ایون تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن کبھی بھی ان کی جو سخت ہے برداشت اس سے زیادہ نہیں کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتے، کسی بوجھ ڈالتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دونوں بیٹے عطا کیے، دو بیٹیاں عطا کیں، اور پھر ان کو والد کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ بھی عطا کیا، اور پھر بعد میں جب لوگوں نے ان کو ان کی ڈیتھ کے اوپر، ان کی بچوں کی ڈیتھ کے اوپر ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی عطا کی، جس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ دیکھیے آپ ابتر ہو گئے، آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی اولاد لینیج کٹ گئی۔ ابو لہب نے اتنا خوشی مچائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا اس بات کے اوپر کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ابو لہب ہیں وہ اس بات میں چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، خوشخبری کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک بیٹا کھونے کا غم ہے، اور اس پہ آپ کا جو دشمن ہے وہ مکہ میں جا کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر عطا کی۔ 3 شارٹ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیے آپ کے جو دشمن ہیں اور آپ کی جو خوشی منانے والے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے جو کہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کیجیے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی تسلیاں اور اس طرح کی خوشخبریاں دیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے آسانی ہوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنہوں نے مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، تو اس پہ جو ہے اللہ ہمارے پاس سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹے نہیں عطا کیے جو زندہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو
وہ 59 یا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام 59 یا 60 ایئرس کے قریب ہوئے، تو کم از کم 18 مہینے مشکل سے ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے ان کی زندگی رہی، اور کافی ایسی ایج ہوتی ہے جب انسان پیار کرنے کا ہوتا ہے، کیری کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نعمتیں دی، لیکن ایک جو باپ بننے کی ایک نعمت ہے یہ بھی بہت وقتی تھی، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمزدہ ہوئے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ ان کا شمار جو ہے وہ پروفٹس میں ہوتا، ان کا شمار جو ہے وہ پروفٹس میں ہوتا، تو اسی لیے پاسبل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے باقی رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، اور اسی لیے اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگ کس طرح سے ان کی فیملی والوں کو مزید ایک ایسا درجہ دیتے، اب آپ کے سامنے ہے کہ ان کی فیملی والوں کو ان کی آل کے نام پہ کس طرح سے لوگ ان کی بیٹیوں کے ذریعے جو ہے آج ایک سٹیٹس دے دیا ہے، جس طرح سے وسیلے بنانے کے لیے، اور کس طرح سے، تو اگر ایک میل کے ذریعے ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تو لوگوں نے کس طرح سے اسلام کی صورت ہی بدل دینی تھی، اور کس طرح سے ان کی لینیج کے نام پہ کیا کیا نہیں ہوتا۔ پھر ایک ایونٹ آتا ہے خانہ کعبہ کو ریبلڈ کرنے کا، یہ آپ کے سامنے حجر اسود لگانے کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ آیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ گر گئی، اس کی فاؤنڈیشنز تھیں وہ کمزور پڑ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 35 سال کے تھے، تو ان کی 10 سال جو تھے وہ گزر چکے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے ساتھ، تو خانہ کعبہ کی جو فاؤنڈیشنز تھیں وہ آگ اور سیلاب کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی تھیں۔ ایک عورت تھی جو خانہ کعبہ کے قریب کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں گھر جو تھے سارے خانہ کعبہ کے قریب تھے، تو انہوں نے کم از کم ہاؤسز بھی تو 5 سے 10 فیٹ دور ہوں گے خانہ کعبہ سے، تو ہمارے ٹائم پہ تو خانہ کعبہ بالکل سیپریٹ کر دیا گیا ہے، پورا ایک بڑا کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور 10,000 اور کتنے ہزار لوگ آتے ہیں اس کے اندر طواف کرتے ہیں، تو جب ارلی 70s میں بھی آپ دیکھیے جو صفا مروہ کے جو تھے وہ سے کیا کہتے ہیں ان گھروں کے بالکل باہر تھا صفا مروہ، تو اگر کسی نے جانا ہوتا تھا تو حرم سے باہر نکل کے پھر وہ صفا مروہ کی طرف جاتے تھے، تو اسی لیے ایک عورت تھی جس نے کھانا بنا رہی تھی گھر میں، خانہ کعبہ کے قریب تھا، تو اس کے کچھ جو چنگاریاں تھیں وہ اس کے کپڑے میں لگ گئیں، اور وہاں سے آگ لگ کے پھر بعد میں خانہ کعبہ کے کپڑے میں لگ گئیں، اور اس کی وجہ سے اس کی فاؤنڈیشنز ہو گئی، اور فلڈ بھی ہوا، تو فلڈ کی وجہ سے بھی ویک ہو گئی، بہت آلموسٹ گرنے پر آ گئیں، تو ایک کافی فلڈ آیا جس کی وجہ سے اس نے بھی کمزور کر دیا، تو مکہ جو بالکل ایک نیچے کی طرف ہے، کہتے ہیں نا ایک بیسن ہے ماؤنٹینس کا، تو اس میں جو ہے ہر 10 سال بعد کوئی نہ کوئی فلڈ آ جاتا تھا، یہاں تک کہ 1947 1948 میں کافی لوگ جو تھے تیر کے طواف کر رہے ہوتے تھے، تو کعبہ جو تھا وہ فلڈ ہو گیا، تو اس میں اب تو ہمارے پاس تو بالکل ایسے گٹرز بنائے ہوئے ہیں، چینلز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اتنا سارا پانی جو ہے تو تھاؤزنڈ آف لیٹرز کا پانی جو ہے وہ کم سے کم بہہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ایک بہت تیز فلڈ آیا، اور اس فلڈ نے جو ہے وہ روف بھی گرا دی، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی وہ کمزور کر دیا، اور اسی طرح سے جو ہے ایک ضرورت پیش آئی کہ خانہ کعبہ کو واپس سے ری بلڈ کرنا چاہیے، اس کے اسٹرکچر کو واپس سے بنانا چاہیے، تو جب خانہ کعبہ گر گیا تو ایک نیوز آئی کہ جو جدہ جو بعد میں اس کو جدہ کہا گیا، پہلے اس کا نام جدہ تھا، تو سیزر جو تھا روم کا، اور اس نے سپلائز بھیجی ایک یمن کی سٹی میں ایک چرچ تھا اس کو بلڈ کرنے کے لیے، جو پرشینز کے ہاتھوں سے لیا تھا، تو انہوں نے اس میں بہترین کوالٹی کا لکڑی، ماربل، کرافٹس مین شپ اس میں جو ہوئی بھی تھی، تو ایک جہاز بھیجا یمن کی طرف، اور اس سے یہ ہوا کہ اس میں لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی اور پلان تھا، تو سیرت کی کتابوں میں مینشن ہے کہ اللہ سبحانہ نے ایک ہوا بھیجی جو اس نے اس کو کوسٹ آف جدہ جو جدہ بعد میں بنا، اس کو شپ کو وہاں پہ کریش کر دیا، اور وہ شپ جو تھی وہ ڈیمیج تھی لیکن وہ کم از کم جدہ تک آ گئی تھی، تو کارگو جو تھا بہت ایکسپینسو تھا، لکڑی بھی تھی، تو اس میں ہوا یہ کہ عربیہ میں ایسا کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا، تو لوگ جو تھے اس جہاز والے
انہوں نے اس مال کو بیچنے کی کوشش کی تاکہ اتنا پیسہ آ جائے تاکہ وہ واپس سے اپنے روم جا سکیں. تو جب قریش کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے تمام مال کو جمع کیا، لیکن یہ اگری کیا کہ ہم اس میں کوئی بھی حرام کام مال نہیں، حرام ارننگ نہیں ڈالیں گے، حرام کمایا ہوا مال نہیں ڈالیں گے. تو جدہ کی طرف گئے اور انہوں نے کیا کیا، سارا سامان خرید لیا. اور جو یہاں تک کہ جو کرافٹسمین تھے وہ بھی انہوں نے ہائر کر لیے، اور جو ایکچولی سیزر کے پیلسز کے لیول پہ کام کر چکے تھے، تو انہوں نے ان کو جو ہے اس سارے سامان کو لے کے آئے اور مکہ میں انہوں نے اس کو خانہ کعبہ کی اس کے لیے کیا. اب انہوں نے بولا کہ اب کیا کیا جائے، کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیا کیا جائے. تو ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ ایک بڑا سانپ نکلا، ان کی روایت کے مطابق جو نے مینشن کیا، سب آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بڑا سانپ نکلا زمزم کے کنویں میں سے، اور جو بھی خانہ کعبہ کی اپروچ ہوتا وہ اس کی طرف اس کو ڈراتا. تو کوئی بھی آگے ہمت نہیں کر رہا تھا بڑھنے کے لیے. لیکن فائنلی وہ جب سانپ ہٹ گیا تو خیر روایت آتی ہے کہ الولید ابن المغیرہ، جو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے ان کے شخص کے بارے میں، لیکن یہ کہ بعد میں وہ دشمن بن گیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہ میں کرتا ہوں، اور انہوں نے ایک کلاڑی اٹھائی اور انہوں نے ایک دیوار جو ہے خانہ کعبہ کی گرا دی. کوئی بھی ان کا کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. تو کافی لوگوں نے بولا کہ جناب ٹھیک ہے، اب کل تک اگر ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے، ورنہ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر تو نہیں آتا. تو اسی لیے وہ جب دوسرے دن اٹھے تو لوگوں نے ان کی مدد کی، اور جو ہے انہوں نے مزید اس کے اوپر مدد کی خانہ کعبہ کو گرانے میں. اور ولید ابن مغیرہ کا ابن اسحاق مینشن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کلاڑی اٹھا کے یہ بولا تھا کہ یا اللہ آپ غصے میں نہیں آئیے گا، ہم جو ہے یہ آپ کے کعبہ کو ریبلڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے دوسرے دن سب نے آیا، انہوں نے کیا. اب انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ ڈیوائڈ کر دیا تھا سب ٹرائبز میں، 4 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. ہر گروپ کو ایک ایک دیوار ملی تھی. تو مثال کے طور پہ بنو عبد مناف جو تھے وہ ایک سب ٹرائب تھے قریش کے. تو انہوں نے جو تھے وہ اس میں بنو ہاشم بھی ہے، تو ان کو بہت ہی پریسٹیجیس سائٹ جو تھی کعبہ کا وہ مل گئی. تو وہ پریسٹیجیس سائٹ جو تھی، انہوں نے کیونکہ عبد المطلب کے لوگوں میں سے تھے، تو انہوں نے جو ہے بولا کہ ہم قریش والوں میں سے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ والی سائٹ مل جائے. تو سیکنڈ موسٹ پریسٹیجیس سائٹ تھی، بہت ہی اچھی جگہ تھی، وہ بنو مخزوم کو مل گئی، جو ابو جہل ان میں سے جو ان کی ٹرائب میں سے تھے، تو ان کو سیکنڈ موسٹ پریسٹیجیس جگہ مل گئی. بنو عبد مناف اور بنو مخزوم جو دونوں جو تھے وہ دیوار کو کیا کہتے ہیں ریس کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے. تو جہاں پہ ملنے کے لیے آئی تو بعد میں ظاہری بات ہے حجر اسود کی بات ہے، بلیک سٹون کی بات ہے. اب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ مسئلہ آنا شروع ہو گیا، یہاں پہ دشمنی ہوئی، جھگڑا آیا، یہاں پہ جو آپس کی دونوں کی لڑائی ہے وہ واپس سے اٹھ گئی. تو بلیک سٹون ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا ہے، ہم لگائیں گے. باقی قبائل نے بولا نہیں نہیں، تمہیں یہ اس طرح کا یہ موقع ملے گا، ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے ایک جھگڑا لڑائی اور ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 5 دن تک خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کا کام رک گیا. اب ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کون کرے گا. تو بنو مخزوم نے سیکرٹلی یہ اگریمنٹ کی باقی قبائل سے کہ ہم موت تک لڑیں گے، مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خانہ کعبہ پہ جو حجر اسود کو لگانے کا معاملہ ہے وہ ہمارے ہاتھ ہوگا. ان سب نے اپنے ہاتھوں کو ڈپ کیا اونٹ کے خون میں، اور یہ بات کا پرومس کیا کہ ہم جو ہے مرنے کے لیے تیار ہیں، مارنے کے لیے تیار ہیں، اور جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جاہلیہ کا طور طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، بی بچوں کو یتیم چھوڑ کے، بیوہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے صرف اس چیز کے لیے. تو انہوں نے لڑائی ہونے والی تھی، لیکن ابو امیہ ابن مغیرہ جو تھے، جو سب سے بوڑھے شخص تھے اس وقت مکہ میں زندہ تھے، انہوں نے بولا کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، ہم اس کے اوپر لڑیں گے نہیں. جو بھی شخص اب اس دروازے سے، جو بڑا دروازہ ہے اس سے آئے گا، اس کو یہ موقع دیا جائے گا. تو سب نے ڈرا نکالا، سب نے بات کی کہ کون ہے، کون سا ٹرائب ہوگا اور کون سے ٹرائب کو یہ موقع دیا جائے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو سب بہت خوش تھے، اور سب جو ٹرائبس اس بات کی فیصلہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جو ہمارے ٹرائب کو ہے وہ پسند کریں گے. تو بنو مخزوم، بنو عبدالدار، یہ سب جو تھے یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے، اور ان کو خوشی اس بات کی کیونکہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پسند کریں گے اس کام کے لیے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا کہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی عمر ابن العاص کا یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے، ان کے ساتھ اتنا اچھی طریقے سے ملتے کہ ان کو لگتا کہ شاید میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک دن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کو
کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا عائشہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے، ان کے بعد کون کون؟ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو بولا کہ ان کے والد، میننگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اس کے بعد عمر، ان کے بعد کون؟ تو انہوں نے اس طرح سے کرتے کرتے پوچھتے رہے، تو پتہ چلا کہ ان کا نام آیا نہیں. تو انہوں نے بولا کہ میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے پسندیدہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ایک چادر لائی جائے، بڑا گارمنٹ لایا جائے، اور سب جو ہے اس کو کونے کو پکڑیں اور اس کو وہاں تک لے جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو لفٹ کیا، اور کیا کہتے ہیں ان سب کو بھی بولا لفٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنی جگہ پہ لگا دیا. تو یہ جو خانہ کعبہ کا سٹرکچر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، یہ چینج ہوا، اور یہ چینج جو تھا پرماننٹ ہو گیا. پہلے جو خانہ کعبہ کا شیپ تھا وہ ریکٹینگل شیپ میں تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو واپس بنایا تھا تو ان کے پاس فنڈز کم ہو گئے تھے، تو انہوں نے اب آپ دیکھیں خانہ کعبہ اسکوائر ہے. تو حتیم کا ایک کیا کہتے ہیں پورشن ہے، میں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ بتا دیتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جو خانہ کعبہ کا اوریجنل شیپ ہے وہ بیسیکلی اس طرح سے تھا، اس شیپ میں تھا. لیکن جب فنڈز کی کمی رہ گئی تو انہوں نے اس کو اتنا بنا دیا. لیکن جو ایریا تھا جو آج حتیم کہلاتا ہے وہ سوری کی بورڈ کے پیڈ سے بنا رہا ہوں، تو انہوں نے اتنے ایریا کو باقی رکھ دیا. اب یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے جو آپ کو ڈی شیپ میں نظر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی برقرار رکھا، اس کے اندر چینجز نہیں کیے. اس کے اندر نماز پڑھنا اس طرح سے جس طرح سے آپ خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی کوئی چینجز نہیں کی. تو اوریجنلی جب ان کے پاس فنڈز کی کمی رہ گئی تو انہوں نے اس کو اسی طرح سے بنایا. اور جو پوائنٹ نمبر 1 ہے ہم یہ سمجھنے کے دیکھیں ان کے پاس سپلائی اتنا ہی تھا، تو انہوں نے اس کو جو بہترین کیا، باقی کوالٹی کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو ان کی انٹینشن اس کو کیا کہتے ہیں پرماننٹ بنانے کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ان کے پاس مٹیریل شارٹ پڑ گیا. دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی اوریجنل ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، مطلب اگر آپ بولیں تو 10 فیٹ، اگر کوئی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا تو اس کا سر اس ہائٹ پہ آ رہا ہوگا، تو 10 فیٹ کے اطراف ہوتا. تو ڈبل ہائٹ ہے آج، اور آج اور بھی بڑا ہو گیا ہے. تیسرا بنو عبد مناف نے اس کا جو کلر تھا وہ جو بنو عبد مناف نے جو دروازہ تھا وہ اس کے بیچ میں رکھا تھا، گراؤنڈ میں نہیں رکھا تھا، بیچ میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے اگر لوگ آ سکیں. لیکن انہوں نے اس کو ذرا ایلیٹ کے لیے چاہتے تھے، اس لیے اس کو ذرا ہائٹ اوپر رکھ دیا انہوں نے. آج بھی وہ دروازہ اوپر ہی ہے، اور تاکہ کوئی بھی انہیں کی پرمیشن کے بغیر نہ جائے، چابی ہو، سیڑھی ہو تو وہ اس کے ذریعے جائیں. تو بنو عبد مناف چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں ہر کوئی نہ جائے اور یہ خالی ان کی طرف رہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک واٹر پانی کا سپاؤٹ بنایا. آج بھی دیکھیے بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی گرتا ہے، تو وہ بھی آج تک ویسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے 25 سال کے بعد جب مکہ کو کانکر کیا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بولا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر لوگ اسلام میں نئے نہیں آئے ہوتے، اگر یہ لوگ پیپل ور ناٹ نیو ان اسلام، تو میں خانہ کعبہ کو ویسے ہی ریبلڈ کر دیتا اوریجنل اسٹرکچر میں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شروع میں کیا تھا، تاکہ دروازہ وغیرہ جو بھی ہے سب کے لیے ایکسیسیبل ہوتا ہے. ایک جگہ سے لوگ آتے دوسری جگہ سے نکلتے. تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ لیکن لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے ان کے لیے کوئی مسائل کا ذریعہ بن جائے. تو بعد میں جب امیہ ڈائنسٹی کا وقت آیا تو ایک گروپ جو انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں برو کا بھی ہو گیا تھا امیت سے، انہوں نے اس کو اپنی منی کیلیفٹ بنا دی تھی مکہ میں. تو حجاج بن یوسف نے ان کو پھر بعد میں صحابہ کو مار دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا تھا، اور خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. کیٹاپولٹ جو بالکل بڑے بڑے آگ کے گولے پھینکتے ہیں اس سے جو ہے اٹیک کیا تھا، اور واپس سے دروازے کو جو عبداللہ ابن زبیر نے نیچے کر دیا تھا واپس اس کو اوپر کر دیا. تو حجاج بن یوسف نے مکہ کو کنٹرول واپس لے لیا تھا، اور حجاج جو عبداللہ ابن زبیر کی جو باڈی تھی وہ لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے ان کی باڈی کو لٹکا دیا تھا سب کے سامنے، اور جو واپس سے اس کو اسکوائر شیپ میں کر دیا تھا اور اس کا دروازہ اوپر کر دیا تھا حجاج بن یوسف نے. اور حجاج بن یوسف کی جو
کرتوت ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی لیے ایک رپورٹ ملتی ہے کہ امام مالک کے ٹائم پر جب خلیفہ نے اس وقت کے خلیفہ نے امام مالک سے پوچھا کہ ہم خانہ کعبہ کو ویسے نہ بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر کے تک جب یہ حدیث پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو انہوں نے اسی وجہ سے اس کو وہاں پہ دروازے کو نیچے کر دیا تھا اور ریجنل فارمیٹ میں بنا دیا تھا. لیکن انہوں نے امام مالک نے بولا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ ایک کھلونا بن جائے بادشاہوں کے ہاتھ میں، اور کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کرتے رہیں، ایک آئے نیچے کرے دوسرا آئے اوپر کر دے، اس طرح کا کھیل کود نہ بنے. اسی لیے یہ فکر تھی، یہ سمجھ تھی امام مالک کی کہ انہوں نے بولا کہ نہیں، اس دروازے کو اس طرح سے نہ رکھے رہے، اور اسی لیے اس کو ویسے ہی رکھا جائے جیسے حجاج میں اس رکھ دیا، ورنہ آ کے لوگ اس کو کھلونا بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ایک ایسا جگہ جہاں پہ کوئی مٹیریل اویلیبل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا اپنے گھر کے لیے، اور اس کی ایک اکرام، اس کا ایک عزت اس کی برقرار ہے. بہترین مٹیریل جو سیزر نے اپنے پیلس کے لیے اور فنا کے چرچ کے لیے چنا تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین مٹیریل کو وہاں کے لیے استعمال کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ ٹائم زیادہ نہیں لگاؤں گا لیکن لگ گئے. آئی ہوپ آج کا جو سیشن ہے وہ سمجھ میں آیا ہو آپ کے. نہیں، کسی سے نہیں کی سسٹم دیا، کسی سے شادی نہیں کی. وہ جب زیادہ سنتی ہیں ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی، وہ جیلس فیل کرتی. تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ کیوں اس بوڑھی عورت کا، چھوٹی ہائٹ والی، اس طرح سے بولا تھا، ذکر کرتے ہیں بار بار، جبکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہتر عورت عطا کی ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ماریہ قبطیہ تھے، ان سے ہوئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نہیں تھے. پیپر کے بارے میں ایم سی کیوز ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو بھی آپ کو کلاس پڑھائے گی. چونکہ اب ایم سی کیوز کر رہے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو پرابلم ہوتی ہے چیکنگ کے دوران، بہت ڈیلے ہو جاتا ہے میری طرف سے، لیکن ظاہری بات ہے کافی سارا کام ہوتا ہے. تو اب کی دفعہ انہوں نے ایم سی کیوز میں جو ہے آپ کا پیپر رکھا ہوا ہے. تو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے کیا کہتے ہیں، کوئی سوال ہوں گے، اس میں آپ آسانی سے چوز کر دیجیے گا. اور 50 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا، اس میں ایم سی کیوز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اس میں آپ کے لیے آسانی سے ہو جائے گا. تو میں چونکہ پہلے پیپر اس طرح سے نہیں دیتا جس طرح سے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی سارے معاملات کے جو پڑھایا گیا ہے، لیکن بیسک جو باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ مشکل نہیں بناؤں گا، آسان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے پیپر کرنے کے لیے، مارکس حاصل کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ مقصد آپ لوگوں کو فیل کرنا نہیں ہے یا آپ لوگوں کے لیے مشکل بنانا نہیں، لیکن آپ لوگوں کا انٹرسٹ پڑھنے اور سیکھنے میں رہے انشاءاللہ تعالیٰ. فرسٹ ٹائم جو خانہ کعبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اب بہت تیزی سے میسیجز آنے شروع ہو گئے. سر اس کورس میں 10-11 سال کے بچے بھی شامل ہیں، اگر آپ کوڈ ورڈز میں بتائیں کہ عورت کو. اچھا، مجھے نہیں پتا یہاں پہ 10-11 سال کے بچے بھی موجود ہیں. تو آف کورس ساری بات اس کی صحت کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. اگر اس کو انہوں نے بولا کہ کوڈ ورڈز میں بتائیں، تو ایک جو 40 پلس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جائے، لیکن آف کورس رسک کافی انوالوڈ ہوتا ہے. میں میڈیکل ایسپیکٹس میں جانا پسند نہیں کرا، چونکہ آپ نے بول دیا بچے موجود ہیں. جی آن لائن والے بھی سو دے رہے ہیں. جی پہلے شور سے بھی تھے. کہاں تک آئے گا، جہاں تک ہم نے آج تک کیا ہے. جی حجاج بن یوسف نے قتل کروایا تھا عبداللہ ابن زبیر کو، کیونکہ ان کے خلاف خلافت میں کھڑا کر دیا تھا، انہوں نے خلافت کھڑی کر دی. مجھے آپ کا کب ایگزام مجھے نہیں پتا. حجاج بن یوسف نے غلط کیا تھا. جی غلط کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم کعبہ تھا. انہوں نے خود کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کیا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن یہ کہ ان دونوں میں اختلاف ہے. لیکن یہ کہ میری نظر میں راجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کی تھی.
خانہ کعبہ کی کافی دفعہ ہو چکی ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں پڑا کتنی دفعہ ہو چکی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں بول سکتا جس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے، تو میں بھی کافی چیزیں بھول جاتا ہوں۔ کون سے امام نے، امام مالک نے منع کیا تھا اس کو واپس سے بنانے سے؟ یہ تو آپ کو بروج والے ٹائم پہ دیں گے جی۔ ان کا جو کہتے ہیں نا کہ 2 دفعہ وڈوٹ تھیں وہ۔ ٹائم ٹیبل کب آئے گا سر؟ تو حضرت عائشہ نے یہ بول دیا حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ بری عورت نہیں بولا، انہوں نے بولا کہ بوڑھی عورت، ہاں بوڑھی، سوری، بوڑھی عورت، مطلب انہوں نے بولا کہ آپ ان کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں، وہ تو ایک بوڑھی سی عورت تھی، مطلب آپ سے عمر میں بڑی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر دیا، مطلب کہ میں ہوں، جوان ہوں اور چھوٹی عمر کی ہوں، تو یہ کہ آپ کو تو ان کا بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایز اے فیمیل انہوں نے ایک آؤٹ آف جو ہے کیا کہتے ہیں حسد کے طور پر ان کو ہو گیا۔ ظاہری بات ہے جب ایک عورت کا ذکر سنیں گے یا اس کے اوپر جو ان کی سپورٹ کے بارے متعلق سنیں گے یا ان کے متعلق چہرے کا رنگ بدلتے دیکھیں گے ان کے ذکر کے متعلق، تو اس پہ ان کو ذرا ہوگا۔ جی آپ رحیق المختوم سے کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اس دن چیک کیا تھا کیونکہ میں نے گروپ جوائن کر کے دیکھا تو لوگوں نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ سب لوگوں نے جو کیا کہتے ہیں نوٹس کا کام کیا ہے، لوگوں کو لنک بھیج دیں تاکہ وہ اگر گو تھرو کرنا چاہیں تو سب نے ٹرانسکرپٹ کے طور پہ الحمدللہ اس کو بنایا ہوا ہے، تو آپ اس کو پلیز دیکھیں کیونکہ یہ تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو گیا۔ ایکچولی ٹیچرس کو پتہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بچے بھی ہیں، تو پلیز ٹیچر سے ضرور اچھا دیکھیں یہ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ تو اس مسائل کو ذکر کریں گے، تو وہ تھوڑا سا آپ نے ذرا خیال رکھ کے طریقے سے ان کو وہ کرنا ہے کیونکہ وہ ایک ایج گروپ ہے، مجھے نہیں پتا شاید کوئی انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے بروج میں، تو ایک ایج گروپ کو انہوں نے دیا ہے کورس اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ظاہری بات ہے وہ 10 سال کے بچوں کے لیے تو تھوڑا ہیوی ہوگا۔ اب آپ نے صحیح طرح سے ٹیکل کرنا ہے ان کے سوال کو، میں واپس سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ جی جی، سسٹر فاطمہ انہوں نے یہ کیا تھا، حجاج بن یوسف نے، یہ تو آپ کو جو جنہوں نے گروپ بنایا ہے۔ جی آن لائن والوں کے لیے بھی امتحان ہوگا، جو وہاں کے بیٹھے ہیں سب کے لیے ہوگا۔ میں نے اردیانہ عائشہ جو سیرت کو پڑھنے کی وجوہات ہیں وہ میں نے شروع میں ذکر کی ہیں تفصیل کے ساتھ، میں نے پوائنٹس کے ساتھ سارے ذکر کیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ریکارڈنگ پچھلے والے کی سن سکتی ہیں۔ چلیں آئی تھنک جی شپ کو ڈیمیج ہو گیا تھا کیونکہ ہوا چلی تھی تو وہ ڈیمیج ہو گئی تھی، تو وہاں سے پھر انہوں نے اس کو جانے کا راستہ نہیں تو سامان وہیں پہ بیچ کے انہوں نے پیسے کمانے کی تاکہ واپس سے روم جا سکیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبوت کے بعد کی بھی، نبوت سے پہلے کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اسپریچل ایلیمنٹ حاصل کر سکیں اس سیرہ سے۔ خالی ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں بس کتابی انفارمیشن ہو، بلکہ ہم ایک تعلق جوڑ سکیں، اس کی ان ڈیپتھ چیزوں کو کر سکیں، اور میرا مقصد سیرہ کو پڑھانا یہی ہے، آپ کو جو مجھے خود بھی پڑھانے میں مزہ آئے، اور یہ ہے کہ اس کو خالی اس طرح سے نہیں کہ کتابی طور پہ تو آپ کے سامنے تو الرحیق المختوم یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے آپ ان چیزوں کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو ایک ان ڈیپ اسٹڈی مختلف کتابوں سے، کون سی کمزور روایت ہیں، کون سی صحیح روایت ہیں، کچھ کمزور روایت کی بیسس پہ بھی جو مورخین نے مینشن کیا ہے اس کو جو ہے آپ کے سامنے شیئر کیا جاتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو اسٹوڈنٹس نوٹ بنا رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان کو ویڈیوز واپس سے سن سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پیپر کے آئی تھنک نیکسٹ ویک سے آپ کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہت بہت دعاؤں کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے پیپر کے لیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آسان ہی ہوگا اور آپ لوگ کر لیں گے، بس تھوڑا سا جو نوٹس ہیں اور جو آپ کو شیئر کیے گئے ہیں گروپس پہ
اور آپ کے جو ویڈیوز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آئی نو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری کم علمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے. جزاک اللہ خیراً. انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں نیکسٹ منڈے کو کلاس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آئی تھنک انہوں نے ڈیٹ دیا تھا، شاید نہیں ہے. تو پھر آپ کا اسکیجول ہے وہ گرو جی بتائیں گے، کہ مجھ سے انہوں نے مجھے نہیں شیئر کیا، میرے علم میں نہیں. مجھے کبھی پیپر بھی بنانا ہے آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ جب بھی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اب آپ سے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.